السلام علیکم ایک بار، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو شروع کی فلسطین اور اسرائیل کے ایشو پر، تو آج اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو آج ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اسرائیل ایک آزاد ریاست ہو چکا تھا۔ جب بھی اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو عرب ممالک اس کے خلاف ہو گئے۔ تو 1948 میں ہی اسرائیل آزاد ہوا۔ اس کے دوسرے دن ہی 14 مئی 1948 کو اسرائیل آزاد ہوا تھا۔ اس کے دوسرے دن ہی عرب ممالک نے اسرائیل پہ اٹیک کر دیا تھا۔ تو کیونکہ اسرائیل والے پہلے مشق کر چکے تھے، پہلے بھی برٹش کے ساتھ جنگوں میں یہود حصہ لیتے رہے، ورلڈ وار فرسٹ میں، ورلڈ وار سیکنڈ میں، تو ان کو بہت کافی مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ تو وہ یہ جنگ جیت گئے، اور اب انہوں نے کیا کہ 7.5 ملین جو فلسطینی تھے ان کو ملک سے بدر کر دیا، اور کچھ جو ہے وہ فلسطینی غزہ میں اور کچھ جو ہے وہ یروشلم میں رہ گئے۔ اسی وجہ سے فلسطینی جو ہے وہ 15 مئی کو نکابہ ڈے مناتے ہیں، 15 مئی کو نکابہ ڈے مناتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد 1952 میں جو ہے 1952 تک جو ہے وہ مصر پر انگریزوں کی حکومت رہتی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے انگریزوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، اور 1958 میں مصر میں ایک جماعت یعنی ایک فاؤنڈیشن بنتی ہے جس کا نام ہوتا ہے اخوان المسلمین، جو کہ الحسن صاحب بناتے ہیں۔ یہ فلسطین کی سپورٹ کے لیے ہوتے ہے، اور اس کے بعد جب مصر یورپ سے آزاد ہوتا ہے تو اس کے بعد جو غزہ ہوتا ہے وہ مصر کو دیا جاتا ہے، اور یروشلم جو ہوتا ہے وہ جارڈن کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح پھر سے یہ فلسطین کی جو زمین ہے یہ مسلمان ممالک کے پاس آ گئی تھی، لیکن اس کو اسرائیلی نہیں مان رہے تھے، کیونکہ انہوں نے برٹش سے یورپین وعدہ لیا تھا کہ ہمیں آپ ایک الگ آزاد ریاست دیں گے، جو ابھی صحیح طریقے سے نہیں مان رہی تھی۔ اس کے بعد سیکنڈ عرب اور اسرائیل وار ہوتی ہے 1967 میں۔ یہ 6 دن رہتی ہے، لیکن اس وار میں اسرائیلی جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور حملہ کرتے ہیں۔ تو اس مرتبہ وہ کچھ علاقے مصر کا ایک علاقہ سینائی تو وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو جارڈن کا علاقہ عقبہ ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اور ایک گولان ہائٹس جو کو آپ کو میں نے بتایا تھا اس کے میپ میں، شام کا علاقہ ہے یہ، اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اور یروشلم پہ بھی کمپلیٹ جو ہے اپنی حکومت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1978 میں مصر جو ہے وہ ایسا ایسا جو عرب ممالک ہوتے ہیں وہ اسرائیل کی ماننا شروع کر دیتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اسرائیل ایک طاقتور ہے، کیونکہ اسرائیل کو امریکہ اور دوسرے جو کرسچن جو بڑے ممالک تھے اس کی سپورٹ تھی۔ تو 1978 کو انور سادات تھے، مصر کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے اسرائیل کو ایک آزاد ملک تسلیم کیا۔ تو سب سے پہلا جو مسلم ممالک جو عرب ممالک ہے مصر ہے، جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ اس کے بعد 1994 کو جارڈن نے بھی اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کر لیے۔ اور غزہ کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ غزہ جو ہے ایک اسرائیل کی سرزمین کی ویسٹ جانب جو ہے ایک پٹی ہے، جو کہ 15 کلومیٹر چوڑائی ہے اس کی، اور 40 کلومیٹر جو ہے اس کی لمبائی ہے، اور اس کو کھلی جیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو کھلی جیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو بھی فلسطینی رہتے ہیں نہ تو ان کو بجلی دی جاتی ہے، نہ ان کو ان کے مطابق گیس، جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ان کو پورے طریقے سے نہیں دی جاتی، اس لیے اس کو کھلی جیل کہا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 22 لاکھ فلسطینی موجود ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو نیکسٹ پارٹ ہوگا ویڈیو کا
اس میں ہم انشاءاللہ جو موجودہ حالات ہیں اس تک کمپلیٹ کریں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔